الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وكذا في رواية كمعادن الفضة والذهب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، رمضان المبارک کے وقفے کے بعد دوبارہ مجلس کا آغاز ہوا. ایک اعتبار سے یہ ترتیب وار بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ بے ترتیب صحیح، لیکن ضرورت کے پیش نظر آج کے موضوع کو ہم نے منتخب کیا. ترتیب وار جو موضوعات چل رہے ہیں اس میں عملی گناہوں کی طرف توجہ دلائی گئی. ان عملی گناہوں میں ایک گناہ ترک فرض کا کرنا، جیسے نماز ترک کی تو کیا ہوا؟ گناہ کبیر. روزہ ترک کیا تو کیا ہوا؟ گناہ کبیر. حج کی استطاعت کے باوجود ترک کیا تو کیا ہوا؟ گناہ کبیر. اسی طرح فرائض میں سے ایک فرض علم کا حصول ہے. نبی علیہ السلام نے خبر دی طلب العلم فریضہ، علم کی طلب کرنا اہم ترین چیزوں میں سے فریضہ کا لفظ استعمال فرمایا گیا اس کے لیے. اور اگر بندہ یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس اعتبار سے گنہگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ضروری ہے نماز کے پڑھنے کے لیے. قرآن نہیں پڑھا، علم حاصل نہیں کیا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ روزے کا ضروری علم حاصل نہیں کیا تو روزہ کیسے رکھے گا؟ زکوٰۃ کا ضروری علم حاصل نہیں کیا تو زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟
حج کا ضروری علم حاصل نہیں کیا تو حج کیسے کرے گا؟ قربانی کا ضروری علم حاصل نہیں کیا تو قربانی کیسے کرے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ضروری علم حاصل نہیں کیا تو امر بالمعروف کیسے کرے گا؟ نہی عن المنکر کیسے کرے گا؟ تو گویا ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی دین کی وہ بنیادی چیز جو انسان کی عبادات کو پورا کرتی ہے وہ تو کم سے کم درجے میں ہر آدمی سیکھ لے تو فرض ہے ہی، اور ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ چاہے وہ مرد ہو تب بھی فرض ہے، چاہے عورت ہو تب بھی فرض ہے۔ جیسے مرد کو نماز پڑھنے کا حکم ویسے عورت کو نماز پڑھنے کا حکم، جیسے مرد کو روزہ رکھنے کا حکم ویسے عورت کو روزہ رکھنے کا حکم، جیسے مرد کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ویسے ہی عورت کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم، جیسے مرد کو حج کرنے کا حکم ویسے ہی عورت کو حج کرنے کا حکم۔ تو احکام میں تو دونوں برابر ہیں نا، تو علم حاصل کرنے میں بھی دونوں برابر، چاہے مرد ہو علم حاصل کرے گا چاہے عورت ہو علم حاصل کرے گی۔ اور اگر اس کو نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ترک فرض کا گناہ کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے موضوع کا حصہ بھی اگرچہ بے ترتیب نظر آئے لیکن ضرورت ہے جو میں نے کہا تو ہے کہ ہماری جو ترتیب سے ہم سنا رہے ہیں مرتب انداز میں ہو سکتا ہے اگلی مجلس سے آ جائے، لیکن چونکہ اس وقت ہم نے بہت سے کام شروع کیے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تشویق کی بات بھی ساتھ میں ہو جائے۔ یہ دنیا وہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پر لوگوں کو فضیلتیں دی۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک آدمی ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، پڑھنا کیا جانتے ہیں صاحب؟ 10 بیگھہ زمین ہے، 15 بیگھہ زمین ہے، کھیتی ہوتی ہے، ٹنوں اس کے پاس سے اناج کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھا ہوا کچھ نہیں، حالانکہ محنت اس کی زیادہ ہے، خون اس کا زیادہ، پسینہ اس کا زیادہ بہا، مشقت اس نے زیادہ اٹھائی ہے، لیکن اس کو آمدنی کا وہ نفع ہوتا ہے جو دوسرے لوگ اے سی میں بیٹھ کے ایک دستخط کر کے کما لیتے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ بیچارہ دن بھر رات بھر محنت کر کے بلکہ مہینوں محنت کرنے کے بعد میں تھوڑے پیسے اتنے مل جاتے گھر گھرستی چل جائے، تو پھر اتنی محنت کرے بعد میں اس کو اتنا ملا تو بیٹھا ہوا آدمی رہا تو اس کو تو کم ملنا چاہیے نا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹھا ہوا جو آدمی ہے وہ اے سی روم میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے اس نے پڑھا نہیں، اور وہ اے سی روم میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھا ہوا ہے، تو پڑھنے کی وجہ سے اس کو قدر و منزلت حاصل ہو جاتی ہے، دنیا کا دستور۔ باعتبار مادیت یہ ایک مثال ہے، اسی طرح باعتبار روحانیت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ دیکھو ایک ہے آنکھ والا اور ایک ہے آنکھ کا اندھا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ ارے نہیں صاحب، اندھے کو وہ کیا دکھتا ہے جو آنکھ والے کو نظر آتا ہے؟ دیکھنے والا اشیاء کے رنگ کو بھی دیکھتا ہے، حجم کو بھی دیکھتا ہے،
وزن کو بھی دیکھتا ہے. اگر راستہ طے کر رہا ہو تو راہ کی رکاوٹوں کو بھی دیکھتا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ راہ میں ہو تو اس سے بچ کر نکل جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آنکھ کا اگر نابینا ہو اور کوئی اس کا راہ پر نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھوکر لگے گی، راستے میں گرے گا، چوٹ آئے گی، زخمی ہو جائے گا. کیوں؟ یہ نقصان اس کو کیوں ہوا؟ راستے سے دونوں گزر رہے. لیکن آنکھ والا محفوظ رہتا ہے اور نابینا غیر محفوظ ہو جاتا ہے. وجہ بینائی، ایک کے پاس ہے ایک کے پاس نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے پوچھا ہے جیسے آنکھ والا اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جان لو جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والا اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا ہے، نہیں جاننے والا محروم رہ جاتا ہے. اس کو عرف عام میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں. ایک آدمی کو پتا چلا کہ صاحب ایک فارم ہے، فل اپ کر کے داخل کر دو تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ آ جائے گا. معلوم ہے اس کو، وہی اس کے بازو اس سے زیادہ ضرورت مند غریب آدمی، اگر وہ بھی فارم فل اپ کر کے ڈالے تو اس کو بھی مل سکتا ہے. لیکن نہ تو اس تک بات پہنچی ہے اور نہ وہ جانتا ہے، نہ اس نے فارم داخل کرنا سیکھا، تو فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیوں نہیں اٹھا سک رہا؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں، یا تو نہیں جاننے کی وجہ سے جہالت ہے، یا جانتا ہے لیکن فارم فل اپ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، علم نہیں ہونے کی وجہ سے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک اور مثال دے دوں قصے کی صورت میں. ایک خاتون ہے اور ہر خاتون اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی. زندگی میں خود ہمارا تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جس کٹھنائی سے ہم گزرے، جس مشکل سے ہم گزرے، جس مشقت سے ہم نے زندگی گزاری، جن دشوار گزار راہوں سے ہم گزرے، ہماری اولاد کو وہ دشواریاں، وہ مشکلیں، وہ مشقتیں، وہ صعوبتیں برداشت کرنا نہ پڑے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر کسی ماں باپ میں خواہش نہیں تو وہ باپ بننے کا اہل ہی نہیں، وہ ماں بننے کے اہل ہی نہیں. لہذا ایک آدمی آٹو چلا رہا ہو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، وہ یہ کہتا ہے میں جو مجاہدہ کرا تھا میرے بچے کو ایسا کرنا نہیں پڑا. ایک آدمی مزدوری کر کے کماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو مشقت ڈھویا صاحب میرے بچے کو یہ مصیبت نہ رہے. ایک آدمی حمالی کرتا ہے، خلی کا کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب میں جو جھیل لیا میرے اولاد کو یہ مصیبت نہیں ملنا. کیا کرتا ہے بھائی پھر؟ اچھا پڑھا تو صاحب چاہے میرے کو 2 گھنٹے زیادہ کام کرنا پڑے، پڑھا تو کیا ہوتا تھا؟ تیرے سے زیادہ محنتی ہو جاتا ہے. محنتی تو نہیں ہوتا، لیکن علم آ جانے کی وجہ سے اتنا اس کو پریشان ہونا نہیں پڑتا جتنا میں ہو چکا. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی. اسی طرح ایک بوڑھی تھی، اس کی بھی خواہش تھی کہ ساتھ میری جو اولاد ہے جو میں جھیلی، میرے بچے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بوڑھی عورت تھی، بچہ تھا، میں جو برداشت کری اس کو نہیں برداشت کرنا پڑا، یہ میں جو مصیبت اٹھائی اس کو نہیں اٹھانا پڑنا. لہٰذا اس ماں نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں نہ پڑے. بچہ بھی ماں باپ کا فرما بردار تھا.
ماں کا فرما بردار تھا۔ ہوا یہ ہے کہ جب بچہ پڑھ لکھ گیا تو جیسے آج کل کے بچے سوچنے لگے ویسے وہ بھی سوچنے لگا کہ صاحب اپنے ملک میں رہے تو کیا ملتے 25,000 30,000، دوسرے ملک کو گئے تو وہاں بھی 25-30 ملتے، مگر وہاں کے یہاں آگے تو کرنسی چینج ہو جاتی نا تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں 25,000 کما رہا تھا، باہر جا کے 25,000 کما رہا، تو وہاں کے 25,000 جب یہاں بھیجے گا تو وہ سیدھے سیدھے لاکھ میں بن جاتے ہیں، نہیں؟ تو تھوڑی محنت سے زیادہ کما کر یہاں رہ کے میں اپنی امی کو اتنا خوش نہیں کر سکوں گا، بیرون ملک جاؤں گا وہاں کماؤں گا اور اپنی ماں کے لیے ایسے پیسے بھیجوں گا کہ وہ یہاں عافیت والی زندگی گزارے، اس لیے کہ میری ماں نے مجھے بنانے کے لیے، مجھے سنوارنے کے لیے، مجھے آراستہ کرنے کے لیے، میری راحت کے لیے قربانی دے کر مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اپنی ماں کے لیے کچھ کروں۔ تو بچہ باہر جانے کے لیے اماں سے اجازت لینے آیا، اماں تو ویسے چھوڑتی نہیں، کیا بولتی بیٹے یہیں سے رہ کے کیا کبھی کر لے۔ لیکن بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو ایک بڑی مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ بیٹا ناراض ہو گیا تو مشکل ہے، ایک ڈر رہتا ہے ذرا ماں باپ جوانی میں کہیں گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے، اس بات کے اندیشے زیادہ ہوتے، تو ماں بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی خوشی کے خاطر یوں کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے بیٹے اگر تمہاری خواہش ہے تو تمہاری مرضی، جاؤ کما لو کچھ۔ تو ماں سے اجازت لے کے جب بچہ بیرون ملک چلا گیا، ایک عرصے تک واپس نہیں آیا، کئی سال گزر گئے 4-5 سال۔ اب یہ بوڑھی تھی، اس کے پاس جو تھا وہ تو پورا اس کو بھیجنے میں لگا دیا، یہاں کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو یہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے لوگوں سے مانگنے لگے۔ شروع میں تو لوگ دے دیتے، لیکن جب 1 سے 2 2 سے 4 مرتبہ آدمی مانگنے کے لیے آ جائے تو ذرا پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، یہ کیا ہے کہ روز روز کی کہانی ہوتا نا ایسے۔ چند مہینے گزرے تو ان چند مہینوں کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ اماں، کیونکہ اب یہ عمر میں کوئی نوکری تو دیتا نہیں، بڑھاپے میں کون نوکری دیتا ہے، ملازمت نہیں ملتی، بوڑھی عورت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو مانگ رہی تھی، تو پوچھنے والوں نے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھ لیا کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے جو تمہاری دیکھ ریکھ کرے، یہ بڑھاپے میں منگلے پھر رہے؟ بولے نہیں، وہ ایک بچہ ہے مگر باہر ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں سمجھ لگی کھا لیتی ہوں تھوڑا۔ تو انہوں ہمدردی میں بولے رہے باہر ہے، بولے تو بہت اچھی بات ہے، پھر بولے تمہارے وہ کچھ بھی نہیں بھیجتا کیا؟ وہ تو بھیجتا، بولے کیا ہوتا ہے؟ چٹھی آتی ہے ہر مہینے، وہ اٹھا کے رکھی ہو۔ انہوں نے بولے ذرا چٹھی تو بتاؤ کیا ہے وہ؟ تو ہر مہینے کو چٹھیاں آ رہی ہیں، وہ جا کے دے کے تو چیکاں ہو ڈرافٹان، اور انہیں کروڑ پتی، انہیں بچے کی اچھی سیلری تھی، وہ پورے بھیج دیتا تھا ماں کی خوشی کے لیے، یہ تو کروڑ پتی ہے، پھر مانگنے پہ مجبور کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا کہ اس ڈرافٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی خوبی کیا ہے اس کو نہیں اندازہ تھا، جس کے نتیجے میں یہ باوجود کروڑ پتی ہونے کے سائل بنی۔ تو علم ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بندے کو مل جائے تو اس سے وہ بہت فائدے اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کی مختلف توجیحات علماء امت نے فرمائی ہیں، اس میں سے ایک توجیح یہ ہے الناس معادن، انسان جو ہے نا وہ خزان کی طرح ہے۔ خزان کہتے ہیں اسٹوریج، مثلا سم، پانی کا سم ہوتا گھروں میں ہے نہیں، اچھے بھی ہوتے دوسرے بھی ہوتے، ہم اچھا ہی لے لو، دوسرا لینے کی ضرورت نہیں۔ پانی کا سم ہوتا نا ہر گھر میں، خلقنا النطفۃ علقہ، پہلے تم ایک مادہ تھے، ایک قطرہ سے، اس کو علقہ کی شکل دی 40 دن، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر 40 دن میں علقہ مضغہ بن جاتا ہے۔
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں اللہ ہڈیاں چڑھاتے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، جب ہڈیاں چڑھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر گوشت چڑھاتے. 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے، 4 مہینے پورے ہوتے ہی علماء فرماتے ہیں کہ اب اس کو گرانا گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اب جان پڑتی. یہ فقیر محض تھا، یہ محتاج محض تھا، ایسا بھکاری تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ منگنے کے لیے کشکول بھی نہیں تھا، برتن بھی نہیں تھا. کیا رحم مادر. پھر کیا دیا اللہ نے؟ وہ خود زندہ جاوید، اس نے تمہیں حیات دی. وہ علم والا ہے، اس نے تمہارے لیے علم کے واسطے دل عطا فرمایا ہے. وہ اپنے ارادوں میں کامل ہے، تمہیں ارادہ کرنے کا پرتو عطا فرمایا ہے. تم بھی ارادہ کرتے ہو، اس کے لیے ذہنی صلاحیت اور قوت اللہ نے عطا فرمائی. تم چلنے پھرنے کے لیے محتاج تھے، تمہیں چلنے پھرنے کی اس نے قدرت دی، ہاتھ اور پیر دے کر، اور اس میں تم قوتوں کے محتاج تھے. اللہ نے اپنی صفت سے تمہیں قوتوں سے آراستہ فرمایا. تم مردہ اور بے جان تھے، تمہارے اندرون میں جان پھونکی. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں نے اپنی جان ڈالی. روح پھونکی اللہ. اب جان پڑ گئی، تغیرات سمجھ آ گئے. اسی کا نام تو علم طب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم علم طب حاصل کرو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو کوئی عالم تو نہیں بول سکتا، کوئی جاہل بول سکتا ہے. دنیاوی علوم کا سیکھنا منع نہیں، لیکن دینی علم سے غفلت برتنا گناہ کبیرہ ہے. دنیاوی علوم آپ کی خبر تک کام آئے، دینی علم آپ کو آخرت تک کام آئے. یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. دینی علم دنیاوی علوم میں اللہ کی معرفت کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی ایک آدمی دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دین سے بھی آراستہ ہے، تو اس کی یہ دینی طبیعت علوم دنیاویہ میں اس کو اتنا کمال دیتی ہے کہ اللہ کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک سوال اس کے اندرون میں پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی قادر ہے جو اس کے پیچھے کر رہا ہے، یہاں تک رسائی ہو جاتی. جب قادر کو مان لیا، یہی تو ایمان ہے. صفات کے ذریعے سے موصوف پہچانا جاتا ہے. موصوف حامل صفات ذات کو کہتے ہیں، ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت جو قائم بخود ہے اپنے ہونے میں، وہ کسی دوسرے کے محتاج نہیں. کہاں سے نکلا یہ سب؟ سائنس ہی سے نکلا، طب ہی سے نکلا. تو بھائی گزارش یہ کرنا ہے کہ دعا بھی کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی کہ اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کروں. تو علم کیا ہوا؟ جو ہماری دنیا میں بھی فائدہ دے اور جو ہماری آخرت میں بھی فائدہ دے، اس کا نام ہے علم. ہاں علم اور بھی ہے لیکن وہ نقصان دے سکتا ہے، تو وہ علم سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم بھی ملتا ہے قرآن مجید میں، اور دعا بھی ملتی ہے نبی علیہ السلام. مثلا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. علم سحر ہے. اس کے سیکھنے والوں سے کیا کہتے تھے فرشتے کہ مت سیکھو. تو اللہ کا حکم آ گیا نا، یہ آزمائش کی چیز ہے، اس میں مت پڑھو. نبی نے دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ طلب کرتا ہوں جو نفع نہ دیتا ہوں. سحر کے علم سے نفع تھوڑا ہی ہے، نقصان ہی ہے. اپنا نہیں تو دوسرے کا صحیح، لیکن نقصان تو ہے. لہذا وہ علم جو نقصان پہنچاتا ہو یا اپنی ذات کو تب بھی منع ہے، یا کسی دوسرے کی ذات کو نقصان پہنچاتا ہو تب بھی منع ہے. ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. گو بظاہر اس کو علم کا نام دیا گیا ہے، لیکن جو نقصان پہنچائے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنا. یہ خبر دی گئی، یہ دعا سکھلائی گئی. بھائی آپ دینی علم حاصل کریں، یہ ترغیب ہے. اپنے بچوں کو دینی علم حاصل کروائیں، یہ ترغیب. کیوں؟ دنیا کا جو علم ہے یہ خبر تک تو کام آ سکتا ہے، اس کے آگے کام نہیں آ سکتا. اسی لیے الحمدللہ شوال المکرم میں جامعہ کا بھی آغاز ہو گیا.
آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس سے رجوع کر لیں۔ اگر آپ کے بچے علوم دنیاویہ کے لیے اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے، مگر اتنی چھٹی کے پکڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی چھٹیاں تو ملی ہوئی ہیں، ان چھٹیوں میں بھرپور فائدہ اٹھا۔ 40 دن کا ایک ایسا کورس مرتب کیا گیا کہ اس کے اندرون میں کم سے کم ہمارا بچہ ضروری نماز کا علم تو لے لے گا، ایمانیات کا علم تو لے لے گا، کچھ آقا علیہ السلام کے فرامین یاد کر لے گا، کچھ نبی علیہ السلام کی دعائیں یاد کر لے گا، عملی اس کی نماز کی مشق دیکھی جائے گی، اس کے وضو کی عملی مشق دیکھی جائے گی، یعنی خود استاد کھڑے رہ کر اس کا وضو دیکھے گا، اس کی نماز دیکھے گا، کہیں درست کرنا ہوگا تو درست کرے گا۔ یہ بڑا کام ہے کہ نہیں؟ اور 40 دن چھٹیوں میں ویسے ہی بچے بڑا جان کھا جاتے ہیں، یا تو ٹی وی میں پڑ جاتے ہیں، یا چینل میں پڑ جاتے ہیں، یا موبائل میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سراسر ان کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچے کو ضروری دینی علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہاں سمر کیمپ لگایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ 27 تاریخ داخلے کی ہے، 28 تاریخ سے 40 دن تک نظام العمل ہے پورا بنایا ہوا، اس کے تحت اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کرا دیجیے، ٹھیک ہے؟ ضروری فیس بھی دے دینا ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان ہیں، کالج جانے والے ہیں، تو بعد نماز عشاء ایسے بچوں کے لیے جو کالجز سے تعلق رکھتے ہیں یا تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو شام ہی میں چھٹی ملتی ہے، تو عشاء تک اپنے کام کاج سے، اپنی تعلیم سے فارغ ہو جائیے۔ عشاء کے بعد تعلیم بالغان کا بھی انتظام، اس میں شریک ہو کر پھر دین کا علم حاصل کر لیں۔ مغرب سے عشاء تک اس میں تو آپ کو فیس دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں مغرب سے عشاء تک مسائیہ میں اگر آپ کا بچہ صبح اسکول جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا دین کا علم پہنچانے کے لیے مغرب کے بعد بھیج دیجیے۔ اتنے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، سمر کیمپ ڈال دیا آپ لوگوں کی سہولت کے، مغرب کے بعد بچوں کے واسطے مسائیہ کا مکتب قائم کر دیا آپ لوگوں کے واسطے، فجر کے بعد صباحیہ کا مکتب قائم کر دیا آپ لوگوں کے واسطے، عشاء کے بعد تعلیم بالغان کا مکتب کھول دیا آپ لوگوں کے واسطے۔ ہماری طرف سے تو ہم اتمام حجت کر رہے ہیں، باقی آپ لوگوں کی ذمہ داری، فائدہ اٹھانا نہیں اٹھانا وہ آپ کا کام۔ ہماری گزارش ہے کہ فائدہ اٹھا لو، ایسے مواقع نہیں ملا کر۔ اتنے آپشنز، مدرسہ تو ہے ہی، اگر بچوں کو دینی علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہو تو مدرسے میں داخل کراؤ، اس وقت داخلے کھلے ہوئے ہیں، اور چند دن میں داخلے بند ہو جائیں گے، اس سے پہلے داخل کر لو۔ یہ چند گزارشات کرنے اس لیے تھی کہ ہمیں دنیا کے علم سے منع نہیں کیا گیا ہے، دین کے علم سے محروم بھی نہیں رکھنا چاہیے اپنی اولاد کو، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کو ضروری دینی تعلیم کیوں نہیں دی۔ تو اپنی قیامت کے اس سوال سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، اور خود بھی ضرورت محسوس کریں تو تعلیم بالغان میں شریک ہو کر استفادہ کر سکتے ہیں، اپنی قرآن کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی پڑھنے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید خود ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن پڑھتے ہوئے آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کر لینا چاہیے آدمی کو اپنی۔ تو یہ کچھ اعلانات کرنے تھے، تو اس لیے میں نے علم دین کی فضیلت اور اہمیت، دنیاوی علم بھی سیکھا جائے، علم دین سے بھی اپنے کو آراستہ کیا جائے، یہ خبر میں ہمارے لیے معام۔ علم دین ہمارے واسطے حشر میں رسوائی سے بچاؤ کا سامان۔ اگر کوئی حافظ قرآن بن جائے تو بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں رہ گئی ہوں اور اللہ ناراض ہو کر جہنم کی طرف بھیج رہے ہو، تو اگر حافظ قرآن ہوگا تو خود قرآن مجید اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور یوں عرض کرے گا کہ مولا کیا میں آپ کا کلام ہوں؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میرا ہی تو کلام، کہے گا کہ اللہ جس کے سینے میں آپ کا کلام ہو وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس حجت کو، اس شفاعت کو قبول فرمائیں اور بندے کو جنت داخلہ عطا فرمائیں۔
اگر ہم ماں باپ ہیں اور ہمارے بچوں کو ہم نے حافظ قرآن بنا دی، اس کی فضیلت یہ حاصل ہو جائے کہ ہماری کوتاہ عملیوں کی وجہ سے، ناقص عملیوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں اگر آ گئے ہوں تو اللہ رب العزت اگر ہمیں جہنم کی طرف بھی بھیج رہے ہوں تو حکم ہوگا، بچے سے کہا جائے گا کہ اپنے باپ کے حق میں شفاعت کر لے، کیونکہ آپ نے حافظ قرآن بنایا تھا۔ حافظ قرآن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا ان ماں باپ کے حق میں جو ایمان والے ہوں۔ تو بچہ باپ کے حق میں شفاعت کرے گا، کہے گا کہ اللہ انہوں نے اپنا مال لگا کر مجھے قرآن مجید کا حافظ بنایا، اپنے وقت کی قربانی دے کر، اپنی محبت کی قربانی دے کر مجھے علم دین سے آراستہ کیا، اللہ میری شفاعت قبول فرمائیے۔ راستہ بدل جاتا ہے، جہنم سے جنت کی طرف بندے کو لا لیا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے سر پہ وہ تاج سنوارتے ہیں کہ سورج بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو دی جانے والی فضیلت کا تذکرہ جہاں ہے وہاں یہ بات مذکور ہے۔ تو وہی علم دین سے خود بھی آراستہ ہوں جہنم سے بچنے کے لیے، اور اپنے اولاد کو بھی آراستہ کریں تاکہ وہ ہمارے لیے باعث شفاعت بنے۔ اس واسطے یہ چند اعلانات سے سمر کیمپ سے فائدہ اٹھاؤ، صباحیہ سے فائدہ اٹھاؤ، مسائیہ سے فائدہ اٹھاؤ، اور دینی مدرسہ کھلا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ 4 ضروری اعلانات تھے کرنے کے، اس لیے میں نے علم کی فضیلت پر تھوڑی سی بات سنائی۔ ابھی میں نے شروع بھی نہیں کیا ہے، وقت ہو گیا بلکہ ختم کر رہا ہوں۔